امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج والی رات میرے سینے کو کھول کے دل مبارک کو نکالا گیا، دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، انوارات اس کے اندر ڈالے گئے، حکمتیں اندر ڈالی گئی، پھر میرے دل کو میرے سینے پہ رکھ کے دوبارہ سی دیا گیا۔ فرمایا پھر جبرائیل نے عرض کیا، کہا اب سفر کے لیے تیار ہو جائیے، میکائیل بھی سفر میں ساتھ رہے گا، یہ فرشتے بھی ساتھ رہیں گے۔ اللہ اکبر، نبیوں کے نبی کا سفر ہے، امام الانبیاء کا سفر ہے، تاجدار مدینہ کا سفر ہے۔ آج نبیوں کا نبی امام الانبیاء سفر کرنے جا رہا ہے۔ اتنا عظیم اللہ نے سفر کروایا، اتنا عمدہ سفر اللہ پاک نے کروایا۔ کسی پیغمبر کو وہ سفر نہیں ملا، کسی رسول کو وہ سفر نہیں ملا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو اس سفر میں آپ کے ساتھ رکھا گیا۔ فرمائے ایک جنت کی سواری براق لائی گئی، اس کے قد و قامت کو بھی بیان فرمایا۔ فرمایا گدھے سے تھوڑا سا بڑا تھا، خچر سے چھوٹا تھا، سفید رنگ کا وہ خچر تھا، سواری تھی، میرے قریب لا کر کھڑی کی گئی، مجھے اس سواری پر بٹھایا گیا، اس کا نام بتایا گیا، آقا اس سواری کا نام براق ہے، یہ جنت کا جانور ہے، آپ کے لیے لایا گیا ہے، اس کا نام براق اس لیے ہے، براق برق سے ہے، برق عربی میں بجلی کو کہا جاتا ہے۔ آقا یہ بجلی کی رفتار سے چلے گا، اتنی بجلی کی رفتار نہیں جتنی آپ کی سواری کی رفتار ہوگی، اتنی اس کی تیز رفتار ہے۔ آقا مدنی نے خود فرمایا میرے صحابہ، جس براق پہ میں نے اپنا قدم رکھا اتنا تیز وہ چلنے لگا، اتنی رفتاری سے وہ چلنے لگا۔ فرمایا جہاں اس کی نظر کی انتہا تھی وہاں جا کر اس کا قدم لگا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے اتنا تیز سفر بھی کروانا تھا، اس لیے جنت کی اتنی تیز سواری دی گئی، کیونکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ پاک نے یہ سفر کروانا ہے۔ فرمایا میں براق پہ بیٹھ گیا، جبرائیل میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب سفر شروع ہوا، چلتے چلتے کھجوروں کے باغات کے قریب میں پہنچا، ایسی جگہ پہ میں گزرا جہاں باغات ہیں، کھجوریں ہی کھجوریں نظر آنے لگی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، کہا اس جگہ پر اتر جائیے، اللہ کے لیے نفل ادا کیجئے، اس جگہ پر نماز ادا کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا میں اپنی سواری سے اترا، میں نے نماز کی نیت باندھی، اللہ کے حضور میں نے نماز ادا کی، نماز کو میں نے مکمل کیا۔ جبرائیل سے میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے جہاں مجھے روکا گیا، جہاں اترنے کے لیے کہا گیا، جہاں نفل پڑھنے کے لیے کہا گیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آقا یہ یثرب ہے، عنقریب مدینہ الرسول بن جائے گا، مدینہ منورہ بن جائے گا۔ آقا یہ مدینہ منورہ ہے، عنقریب مکہ سے ہجرت کر کے آپ یہیں پر آئیں گے، آپ کا یہ مرکز بنے گا، اللہ پاک آپ کو یہاں ٹھہرائے گا، آپ یہاں پر قیام فرمائیں گے۔ آقا یہ مدینہ منورہ ہے، آقا مدنی کو جگہ دکھائی گئی، آپ کی یہ ہجرت گاہ بنے گی۔ فرمائے نماز ادا کرنے کے بعد، مدینہ پاک کو دیکھنے کے بعد، فرمایا میں دوبارہ براق پہ بیٹھ گیا، دوبارہ سفر شروع ہوا۔ چند لمحے کے بعد پھر ایک بڑی بابرکت جگہ کے قریب پہنچا،
انتہائی خوبصورت جگہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، انتہائی خوبصورت پہاڑ نظر آنے لگے۔ جبرائیل نے عرض کیا آقا اس جگہ پر بھی اتر جائیے، اللہ کے لیے نفل ادا کیجئے، اللہ کے لیے نماز پڑھیے۔ فرمایا میں اس جگہ پر بھی اتر گیا، اترنے کے بعد میں نے نماز کی نیت باندھی، میں نے نماز ادا کی، انتہائی پاکیزہ جگہ لگی، بڑی بابرکت جگہ مجھے لگی۔ فرمایا میں نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل وہ تو مدینہ تھا، مجھے اس جگہ پر اتارا گیا، یہ جگہ کون سی ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤ، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہا یہ وادی مقدس ہے، یہ طور سینہ ہے، شجر موسیٰ کے قریب آپ نے نفل ادا کیے ہیں، شجر موسیٰ کے قریب آپ نے نماز پڑھی ہے۔ عرض کرنے لگے آقا یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتا تھا، اللہ پاک سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ فرمایا آپ کو وہ جگہ دکھائی جا رہی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کلام کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنا عظیم سفر۔ اچھا یہ مختلف جگہ دکھانا، یہ مدینہ ہے، یہ طور سینہ ہے، یہ شجر موسیٰ ہے جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جگہ مختلف جگہوں پر روکنا، بڑی بڑی بہترین جگہوں کی زیارات کروانا، اس کی وجہ کیا تھی؟ میں نے پچھلے جمعے بات عرض کر دی تھی کہ جن حالات میں یہ سفر ہوا سرکار مدینہ انتہائی پریشان تھے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال بھی اسی سال ہے جس سال آپ کا یہ ہجرت، یہ معراج کا سفر ہے۔ حضرت ابو طالب کا انتقال بھی اسی سال ہے، چونکہ غموں سے دل بھرا پڑا تھا، اور پھر اسی سال طائف کا سفر بھی کیا تھا، تو بڑے بڑے مشکل حالات سے گزر رہے تھے۔ اللہ پاک ایسی انوارات اور برکات کی جگہ دکھا کر آپ کے غم کو ہلکا کر رہے تھے۔ دیکھیں بندہ جب پریشان ہو نا تو وہ خوبصورت جگہ دیکھے، اور ایسی جگہ جو تاریخی ہو جنہیں ہر بندہ دیکھنا چاہتا ہو، جب وہاں جاتا تو اسے اپنے غم بھولتے ہیں، پھر اس کے اندر وہ غور و فکر کرتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے اللہ پاک آپ کو انبیاء کے شہر بھی دکھا رہا ہے، انبیاء کی جگہوں سے بھی گزار رہا ہے۔ کیوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس جگہ پر اس لیے روکا تاکہ ذہن میں یہ بات بھی آ جائے کہ ہر نبی مشکل سے گزرتا ہے، ہر پیغمبر مشکل سے گزرتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر آئیں گے تو فرعون سے ان کا مقابلہ بھی یاد آئے گا کہ وہ خود کیسے کیسے حالات سے گزرے۔ فرمایا مدینہ پاک میں روک کر 2 رکعت نفل ادا کروائے گئے، پھر مجھے طور سینہ شجر موسیٰ کے قریب روکا گیا، میں نے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ فرمایا میں دوبارہ برا